اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، وبشر الذین آمنو، اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ بشر امر کا صیغہ ہے، مطلب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے صالحات نیک، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، جنت میں، تجری بہتی ہیں، جاری ہونا، جاری ہوتی ہیں، تجری جاری سے بہتی ہیں، من تحتی، تحت کہتے ہیں نا، تحت نیچے سے، انہار نہریں، انہار نہر کی جمع ہے انہار۔ کلما، پھر جب، رزقو رزق دیا جائے گا، منہا اس سے یعنی جنت سے، من ثمرۃ پھلوں میں سے، رزقاً رزق، قالو تو وہ کہیں گے سب جنتی، ھذا یہ، الذی رزقنا من قبل، یہ رزق ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے، مطلب ان کو دنیا کا یاد آئے گا کہ دنیا میں بھی ہمیں ایسا پھل دیا جاتا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے ملتے جلتے پھل۔ دنیا میں جو پھل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دے گا، لیکن وہاں کے ذائقے الگ ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں، ازواج مطہرہ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وہم فیہا، اور ان کے لیے وہاں پہ، خالدون، ہمیشگی ہوگی، وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی جو بھی نعمتیں ہیں ان میں چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، لیکن جنت کی ہر نعمت ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، یستحیی، استحیا کہتے ہیں شرمانا، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقہا، یا جو اس کے اوپر ہے، یعنی یا جو اس کے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے اگر ایک مچھر کی مثال بھی بیان فرماتے ہیں، ایک مکھی کی مثال بیان فرماتے ہیں، تو اللہ اس سے نہیں شرماتے، اگرچہ اللہ اس کے پروں کی مثال سے بھی اگر کچھ دے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی جو حیثیت ہے وہ اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک مچھر کے جو پر کی جتنی وقت ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک اتنی بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس میں وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، عالم اور متعلم، اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت ہے، قرآن سیکھنے سکھانے والے۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے مثال سے واضح فرمائی ایک بات، تو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ شرماتے نہیں ہیں، اگر اللہ مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی چیز، اس کے پر کی، فوقا کہتے ہیں پر، یا اس سے بھی اوپر، مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیں، أَنَّهُ، بے شک وہ، حق پہ ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جان لیں کہ وہ حق پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور بہرحال وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ یہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، اراد اللہ، ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کے ذریعے، یعنی اللہ اس مثال سے ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا ارادہ کیا ہے اس مثال کے ذریعے سے، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بہی کثیرن، اس کے ذریعے بہت سو کو، یعنی قرآن مجید اس کی مثالیں، اللہ کی ہدایت، جو اس کو نہیں مانتے گمراہ ہو جاتے ہیں، وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، بہی کثیرن، اس کے ذریعے سے بہت سو کو۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس شخص پہ ایک آیت ہی اثر کر جائے، ایک آیت کا مفہوم ہی اثر کر جائے، اور ایک چیز کے عمل سے ہی اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ آپ نے بھی بہت سی حدیثیں ایسی سنی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے سے عمل سے ایک شخص کو ہدایت دے دی۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں، ایک یہ ماں ہے اور ایک یہ اللہ ہے، یا تو آپ ان دونوں کا ترجمہ نہ کریں، ماں کا بھی اللہ کا بھی، آپ صرف ان کا ترجمہ کریں، اور وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے فاسقوں کو ہی، جو فاسق ہوتے ہیں، گناہ گار، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں بھلے وہ گناہ گار بھی ہوں، لیکن ان کو توبہ کی توفیق دے کے اللہ ہدایت پہ لے آتے ہیں۔ ماں کا بھی ترجمہ کریں گے تو پھر آپ اللہ کا بھی لازمی ترجمہ کریں گے، وما یضل، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے سے مگر کافروں کو، یا سوائے کافروں کو۔ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ماں کا ترجمہ کیا اور اللہ کا نہیں کیا،
کیونکہ ایسا کریں گے تو معنی چینج ہو جائیں گے، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے کافروں کو۔ تو آپ نے یا تو دونوں کو چھوڑ دینا، دونوں کو ترجمہ نہ کریں، یا پھر دونوں کا ہی کریں۔ تو آسان یہ ہے کہ دونوں کا نہ کریں، اور وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے فاسقوں کو۔ الذین، وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کی عہد کو، من بعد میثاقہ، پختہ عہد لینے کے بعد، ویقطعون، اور توڑ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا، بھی ان کو، ان یوصل، بجائے اس کے کہ وہ اس کو جوڑیں، ویفسدون فی الارض، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے عہد کو، عہد لینے کے بعد، پختہ عہد لینے کے بعد ختم کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا حکم دیا ہے، جب ان کو چاہیے کہ وہ اس کو جوڑیں اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو یہ لوگ خاسرین ہیں، خسارہ پانے والے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تم تو مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی حالت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کی ابتدا ایک مردہ چیز سے ہوتی ہے، اور وہ انسان ایک مردہ ہے پہلے، پھر اس کو اللہ نے زندہ کیا، پھر اللہ دوبارہ اس کو موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے، تو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو؟ هو الذی، وہی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، جمیعاً، سب کا سب۔ اللہ نے زمین میں بے انتہا بے شمار نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی، ثم استویٰ الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور 7 آسمان بنائے، فسواہن سبع سماوات، پھر اللہ نے برابر بنا دیا آسمان، 7 سماوات آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ نائب، جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتجعل، کیا، تجعل، آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، مطلب زمین میں، من یفسد فیہا، وہ فساد پھیلائیں گے اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائیں گے، یسفی، بہائیں گے، دماء، خون، آپ زمین میں انسانوں کو بنائیں گے، وہ زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، کا مطلب آپ کی حمد تعریف، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کے ساتھ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَکَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَکَ، آپ کی، فرشتے کہہ رہے ہیں، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی، بے شک میں، اعلم، زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وعلم، اور سکھائے، آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اسماء، نام، اسم کی جمع ہے، اسماء، تو السماء ہوتا ہے نا، السماء وہ آسمان ہے، یہ ہے اسماء، اور سکھائے اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا، پھر جب، ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو، علی الملائکتی، فرشتوں پر، فقال، فرمایا، انبئونی، تم مجھے بتاؤ، باسماء، نام، ہؤلاء، ان چیزوں کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قالوا، تو وہ کہنے لگے فرشتے، سبحانک، آپ پاک ہے آپ، لا علم، نہیں ہے علم، لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا، مگر وہی ہے، ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں علم سکھا دیا، انک انت، بے شک کہ آپ ہی، علیم، جاننے والے، حکیم، حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، ایک نائب بناؤں گا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ زمین میں انسان کو پیدا کریں گے، وہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، اور ہم تو بہت آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت آدم علیہ السلام کو کچھ نام، چیزوں کے کچھ نام سکھا دیے، اور پھر ان کو وہ یاد ہو گئے۔ پھر اللہ نے جب ان کو فرشتوں پہ پیش کیا تو اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ تم مجھے یہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان کے نام نہیں پتہ، بس ہمیں وہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، اور آپ ہی زیادہ جاننے والے، حکمت والے۔ پھر آدم علیہ السلام نے وہ تمام نام جو ہے بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دینی تھی فرشتوں کے اوپر یہ ثابت کرنا تھا کہ میں جس مخلوق کو بنانے لگا ہوں وہ اشرف المخلوقات ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ دیکھو میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، اور میں غیب آسمان اور زمین کے جو بھی غیب ہیں کہ خزانے ان سب کو زیادہ جانتا ہوں، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں ظاہر اور چھپے سب کو جانتا ہوں۔ تو پھر فرشتے جو ہیں وہ سب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو ان سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا۔ اب آگے دیکھیے، قالا فرمایا اللہ نے، یا آدم اے آدم، انبئہم آپ بتائیں، باسمائہم نام، فلما پھر جب انبأہم باسمائہم انہوں نے بتایا نام، قال علم تو اللہ نے فرمایا علم کیا نہیں، اقل میں کہتا تھا لکم تمہیں، انی بے شک میں اعلم زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کے غیب کو، چھپی چیزوں کو، واعلم اور میں زیادہ جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، تکتمون چھپانا، تبدون ظاہر کرنا۔ وَإِذْ قُلْنَا اور اللہ فرما رہے ہیں اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو سب، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس، ابا انکار کیا اس نے، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے تھا۔